حضرت موسیٰ سے سر طور کلام اپنی جگہ ہے، سرکار مدینہ کا مقام اپنی جگہ ہے سارے رسولوں سے سوا شان محمد، ہے سارے رسولوں سے سوا شان محمد، تسبیح کے دانوں میں امام اپنی جگہ ہے، تسبیح کے دانوں میں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے، تسبیح کے دانوں میں امام اپنی جگہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے، سنا دوں اعلیٰ حضرت کے شعر بھی، مولانا عبد القیوم صاحب، مولانا طالب صاحب تشریف فرمائے ماشاءاللہ، سنے اعلیٰ حضرت فرماتے زہے عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زہے یہ اردو میں ایک تعجب کا صیغہ ہے، زہے تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، زہے زہے کیا کیسی عزت ہے، زہے عزت و اعتلاء کے معنی بلندی، زہے عزت و کتنی عزت ہے نبی کی اور کیا بلندی ہے نبی کی، زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولے، اللہ کا عرش نبی کے پیر کے نیچے ہے، زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اور بتاؤں آگے عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، صحرا بھی ہے جوڑا بھی ہے، عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا، اجابت کے معنی قبولیت، عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ یہ دعائی ہے جو میں نے آیت پڑھی، ربی زدنی علم، یہ نبی کی دعا ہے، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کر بڑھ کر نہیں، کبھی سمجھو بڑھ کر نہیں، اجابت میں بڑھ کر نہیں، جھکے اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے، اور تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، محبوب دعا کرنا ہے تو ایسے کرو، ایسے کرو، قل ایسے کہو ربی زدنی علما۔ کبھی کبھی کسی شے کو مانگا جاتا ہے تو نفس شے، کوئی چیز مانگی جاتی ہے، نفس شے کا مطالبہ ہوتا ہے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں مغفرت عطا فرما، نفس مغفرت مانگا، ربنا ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، نفس رزق مانگا، یہ نہیں اے اللہ ہمیں رزق کی زیادتی عطا فرما، یہ نہیں کہ مغفرت کی زیادتی عطا فرما۔ بہت ساری چیزوں میں جب مطالبہ کیا جاتا ہے کسی نہ کسی چیز کا تو نفس شے مانگی جاتی ہے، اور ہر جگہ جہاں بھی دعا کی نبی نے دعا کی نفس شے کا مطالبہ کیا، نفس شے کو مانگا، مگر جب بات علم کی آئی تو رب فرماتا ہے اب یہاں نفس علم نہیں مانگنا، علم کی زیادتی کی دعا کرنا ہے، علم کی زیادتی مانگنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کیا مانگنا؟ علم کی
اور زیادتی کس چیز کی طلب کرائی جائے گی؟ جو سب سے بلند ہو، سب سے اونچی ہو، سب سے بڑھ کے ہو، سب سے بالا ہو۔ پتہ یہ چلا قرآن میں محبوب کو کسی چیز کی زیادتی ماننے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر زیادتی ماننے کا حکم دیا گیا تو وہ ہے علم کی زیادتی۔ علم کی زیادتی طلب کرو، اس سے پتہ چلا کہ علم اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ علم کے برابر کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ کوئی اور دولت علم کے برابر نہیں، کوئی اور نعمت علم کے برابر نہیں۔ بڑی چیز ہے، حکومت ایک طرف، مال ایک طرف، ثروت ایک طرف، یہ کرسیاں ایک طرف، یہ مرتبہ ایک طرف، یہ چاہو جلال ایک طرف، تمام چیزیں ایک طرف، مگر علم اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ علم کے برابر آپ تھوڑے سست ہو رہے ہو، مزاج کے خلاف ہو رہی کیا تقریر؟ علم ہے نا، اس کو سنو، آپ علم کو سنو۔ اب میں بتا رہا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک، سنیے گا ہمارے معزز علماء تشریف فرما۔ آقا فرماتے من ہو مانے لا یشبعان، دو بھوکے جن کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ بولو، کتنے بھوکے؟ دو بھوکے، ان دو بھوکوں کا پیٹ، وہ دو بھوکے کون ہیں بتا دوں؟ وہ دو بھوکے کون ہیں؟ کیسے بھوکے اور کس چیز کے بھوکے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں من ہو مان لا یشبعان، دو بھوکے جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک بھوکا منہوم فی العلم لا یشبع، ایک تو علم کا بھوکا ہے کبھی اس کا پیٹ، علم کا بھوکا کبھی پیٹ، یہ علم حاصل ہو گیا وہ سوچتا ہے اور علم حاصل ہو جائے، جب اور ہو جائے تو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم کا بھوکا وہ ہوتا ہے کہ جس کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا بھوکا بتا دوں آپ کو، دوسرا بھوکا کون سا ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا؟ ایک تو علم کا بھوکا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں منہوم فی الدنیا، دنیا کا بھوکا۔ بولو، دنیا کا، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ دنیا کے بھوکے کا پیٹ بھی، ایک بلڈنگ ہو گئی سوچتا ہے دوسری ہو جائے، ایک پلاٹ لے لیا دوسرا بھی سوچتا ہے کہ ہو جائے، تھوڑے پیسے بڑھ جاتے ہیں تو اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ دنیا کا بھوکا بھی پیٹ اس کا نہیں بھرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں منہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، دنیا کا بھوکا وہ دنیا سے کبھی سیراب نہیں ہوتا، دنیا سے کبھی نہیں اس کا پیٹ بھرتا۔ پتہ یہ چلا کہ علم کی بھوک بھی بڑی ہے۔ علامہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی پیاس اور علم کی بھوک ایسی ہے کہ جتنا بھی بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ یہ کوشش کرتا چلا جاتا ہے کہ میں آگے بڑھتا رہوں، علم حاصل کرتا رہوں، میرا علم بڑھتا رہے، اس کی پیاس اور بڑھتی رہتی ہے، کبھی ختم۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضا مصطفیٰ کانفرنس، مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ۔ علم کے بھوکے کا کبھی پیٹ، اسی پر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے منہومان، دو بھوکے لا یشبعان، جن کا پیٹ نہیں بھرتا، صاحب العلم و صاحب الدنیا، ایک دنیا والا ایک علم والا، جن دونوں کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن فرماتے لا یستویان، دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر، دنیا کا بھوکا علم کا بھوکا دونوں برابر بھلا ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں۔ ہم حل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ علم و بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم و بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اما صاحب العلم
فیزداد رضا للرحمن، وہ کہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ علم کی بھوک رکھنے والا جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے، علم آگے بڑھتا جاتا ہے، علم ترقی کرتا جاتا ہے، اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور رب کی رضا، رب کی خوشنودی اپنے لیے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ جتنا علم بڑھتا ہے رب کی خوشنودی بڑھتی جاتی ہے۔ اما صاحب الدنیا فیتمادی فی الطغیان، اور رہا دنیا کا طلب کرنے والا تو کبھی تو وہ ظلم کر کے کسی کا مال چھین لیتا ہے، وہ دنیا طلب کر رہا ہے، کبھی مزدور کا مال، مزدور کی مزدوری روک لیتا ہے، کبھی پڑوسی کو پریشان کرتا ہے، کبھی اپنے بھائی کا مال مار لیتا ہے۔ مال بڑھانے کے چکر میں اگر ظلم بھی کرتا ہے تو وہ برابر کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دنیا کا بھوکا وہ رب کی خوشنودی نہیں بڑھاتا، بلکہ وہ تو سرکشی بڑھاتا رہتا ہے، ظلم بڑھاتا رہتا ہے، زیادتی بڑھاتا رہتا ہے۔ اس لیے دونوں میں فرق ہوا، ایک سے رب کی رضا حاصل ہوگی اور دوسرے سے سرکشی اور طغیان اس کا بڑھتا رہے گا۔ علم کی فضیلت سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ حضرت مولائے کائنات یہی تو فرماتے، مولائے کائنات یہی فرماتے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سنو۔ حضرت مولا علی فرماتے علم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ۔ حضرت علی فرماتے علم نبیوں کی میراث ہے۔ کس کی میراث ہے بولو؟ سب بولو، کس کی میراث ہے؟ نبیوں کی۔ علم نبیوں کی میراث ہے، اور مال فرعون کی میراث ہے، فرعونوں کی میراث ہے۔ اور علم اور مال میں فرق ہے، علم اور مال میں فرق ہے۔ آپ کو بتا دوں فرق کیا ہے؟ علم جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نہیں بولیں گے سبحان اللہ یار؟ ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ۔ علم جتنا خرچ کیا جاتا رہتا ہے اتنا بڑھتا رہتا ہے۔ علم وہ چیز ہے کہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور مال وہ ہے کہ خرچ کرنے سے بڑھتا نہیں۔ کیسے ہوتا رہتا؟ بولو، کم ہوتا رہتا ہے۔ یہ فرق ہے علم اور مال میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک فرق اور ہے، علم کو، مال کو حفاظت کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ المال یحتاج الی الحافظ، مال کو ضرورت پڑتی ہے کوئی حفاظت کرے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا نا، اس کے یہاں دربان بھی ہوگا، بندوق دھاری بھی ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہتھیار لے کر مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ مال کو، مال کے حفاظت کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، مال کو حفاظت کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر علم وہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے کی ضرورت نہیں۔ علم وہ ہے کہ یہ علم خود اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر عالم تنہائی میں ہے علم حفاظت کر رہا ہے، اگر لوگوں میں ہے علم حفاظت کر رہا ہے، اگر سفر میں ہے علم حفاظت کر رہا ہے، اگر حضر میں ہے علم حفاظت کر رہا ہے۔ عالم جہاں جاتا ہے علم اس کی حفاظت کرتا نظر آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ختم کر دوں کیا تقریر؟ یار یہی ٹاپک دیا تھا، اگر کوئی اور دے دیتے تو ہو سکتا تھا آپ کو مزہ آتا۔ علم، یہ علم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں علم قبر میں بھی ساتھ میں جاتا ہے، قبر میں بھی۔ اور مال گیا کس کے ساتھ؟ کبھی کسی کے سینے پہ سونا رکھ دیا اس کا سارا، قبر میں اس کی لائٹیں وغیرہ لگا دی، بڑا مال تھا تیرے پاس، نہیں، مال قبر میں نہیں جاتا، علم قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اور ایک فرق اور حضرت علی بتاتے ہیں، یہ علم پل صراط سے گزرنے میں بڑی آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور مال پل صراط سے گزرنے میں بڑی پریشانی پیدا کر دیتا ہے۔
یہ فرق مولا کائنات بتا رہے ہیں. اب میں بتاؤں آپ کو علم کی شان کیا ہوتی ہے. خیر سلیمان بین المال والملک والعلم فاختار العلم فاعطی المال والملک لاختیاره العلم. یہ حدیث پاک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے ہو نا, سلیمان علیہ السلام کو جانتے ہو نا میرے بھائی, جانتے ہو سلیمان دنیا کے بادشاہ. کتنے بادشاہ ہوئے دنیا کے؟ ابھی سوال کر رہے تھے علامہ توصیف صاحب, تو یہی نہیں بتایا گیا کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہے, دنیا کے بادشاہ کتنے ہوئے؟ انگلی کا اشارہ دیکھ کے ہی بول دو یار کتنے. دنیا کے بادشاہ 4, 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم. مسلمان کون کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین, ان کا بھی ذکر قرآن میں, دونوں کا ذکر قرآن میں. اور 2 کافر, ایک تو نمرود پوری دنیا کا بادشاہ, اور دوسرا بخت نصر. علماء تشریف فرمائے یہ 2 بادشاہ کافر, 2 مسلمان, 4 دنیا کے بادشاہ ہوئے. ان 4 بادشاہوں میں جو ٹھاٹ باٹ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے وہ کسی کے نہ تھے. جو حکومت حضرت سلیمان کی تھی وہ کسی کی, جو جلوے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے وہ کسی کے. آپ کی حکومت تو ہواؤں پر بھی ہے, آپ کی حکومت جنات پر بھی ہے, آپ کی حکومت انسانوں پر بھی ہے, آپ کی حکومت چرند و پرند پر بھی ہے, آپ کی حکومت جانوروں پر بھی ہے, آپ کی حکومت دریائی مچھلیوں پر بھی ہے. سب سنتے ہیں. اور حکومت کا عالم یہ ہے کہ ہوا سے کہتے ہیں بات مانتی ہے, ہوا آپ کے بیڑے کو لے کے چلتی ہے, ہوا تیز لے کے چلتی ہے, ایک ہوا اٹھائے رکھتی ہے. ساری فوج بیڑے پہ آپ کے تخت پہ بیٹھی ہوتی ہے, سارا سامان اس پہ ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ٹھاٹ باٹ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا. اتنی بڑی حکومت, ابھی آگے بتاؤں گا, اتنی بڑی حکومت پوری دنیا کے بادشاہ, مگر کیسے ملی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا. سلیمان ہم تمہیں بھی نہیں دیتے اختیار, اگر ہمارے قبضے میں کچھ ہونا تو تمہیں اختیار دیتے. مال لے لو. کیا لے لو؟ بغیر اختیار دیے تو مال مانگ رہے ہو تم, سسرالوں سے نہیں مانگ رہے. مال لے لو, اختیار دے دیا. حکومت لے لو, مال لے لو, حکومت لے لو, علم لے لو. تینوں میں سے کون سی چیز مانگو گے بتاؤ ذرا مجھے. ایسی کہہ رہے ہو, ہاں ایسی کہہ رہے ہیں. کیا مانگیں گے؟ حضرت حکومت مل جائے, چاہے چھوٹی سی کرسی ملے, ممبری مل جائے, کرسی مل جائے, مال تو پیچھے سے جمع ہو ہی جائے گا. جب کرسی آ جاتی ہے تو مال پیچھے سے آ ہی جاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ یہ تبھی تو جب الیکشن کا دور آتا ہے تو نہ مذہب پتا, نہ ملت پتا, نہ دین پتا, نہ کچھ پتا, نہ عزت پتا, نہ پردہ اور بے پردگی پتا. عورتیں بے پردہ چوراہوں پہ آ جاتی ہیں, ان کے چہروں سے نقاب اٹھ جاتے ہیں. جب الیکشن آتا ہے نا تو عورتوں کی تصویریں اور ان کی فلیکسیاں اور ان کی تصویریں, ان کے پمفلیٹ دیواروں پہ چھپ جاتے ہیں. تو میں نہ مذہب کا پتہ رہتا, نہ ملت کا پتہ رہتا, نہ شریعت کا پتہ رہتا, نہ پردے کا پتہ رہتا, کچھ بھی پتہ نہیں رہتا. کرسی کے نشے میں ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ نہ ہمیں دین پتہ ہے اور نہ اپنی شریعت پتہ ہے, نہ مصطفیٰ کا قانون. یقیناً, بے شک, بہت پیارا. اس لیے کیا مانگو گے؟ کیا مانگو گے؟ علم نہیں. ہم تم تو سب سے پہلے کرسی مل جائے, حضرت حکومت مل جائے, پیچھے سے مال آ جائے گا. اور کوئی یہ سوچے گا یار کون پڑ رہا ہے اس حکومت کے چکر میں, چلو مال مل جائے. 3 چیزوں کا اختیار دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. مال لے لو, حکومت لے لو, علم لے لو. ہم ہوتے تو سب سے پہلے حکومت مانگتے, ہم ہوتے دوسرے نمبر پہ مال مانگتے. مگر قربان جاؤ سلیمان علیہ السلام کے اختیار پر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا اختیار فرمایا؟ مال نہیں چاہیے, حکومت نہیں چاہیے. فاختار العلم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مال کو اختیار نہ کیا, حکومت کو اختیار نہ کیا. کہا رب یہ دونوں نہیں چاہیے, مجھے تیرا علم چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, رضائے مصطفیٰ کانفرنس
वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या चाहिए बोलो? इल्म। क्या चाहिए? इल्म। फख्तार इल्म, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म इख्तियार किया, इल्म पसंद किया, इल्म को चुन लिया। तो अब क्या हुआ? इस हदीस पाक से तुम्हें सबक मिलेगा मेरे भाइयों, इल्म के पीछे पीछे है सब कुछ, इल्म सबसे आगे है। अगर इल्म होगा हुकूमत भी मिल जाएगी, इल्म होगा सल्तनत भी मिल जाएगी, इल्म होगा नियाबत भी मिल जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले इल्म दिया गया, उसके बाद नियाबत दी गई। अशिया का इल्म दिया गया, उसके बाद ज़मीन की नियाबत दी गई। इल्म होगा, इल्म के पीछे माल भी आएगा, इल्म होगा उसके पीछे से हुकूमत भी आएगी, इल्म होगा उसके पीछे से मेंबरी भी आएगी, इल्म होगा उसके पीछे से नियाबत भी आ जाएगी। हजरत सुलेमान ने इल्म को इख्तियार किया, फ़ऊतियल मुल्क वल माल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को इख्तियार किया तो आपको हुकूमत भी दे दी गई, माल भी दे दिया गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इल्म इख्तियार किया तो हुकूमत भी दे दी और माल भी मिल गया, माल भी मिल गया। और ऐसी हुकूमत बिल्कीस का तख्त मंगवाना है। जरा देखिएगा, बिल्कीस का तख्त मंगवाना है। बोले अपनी मजलिस में अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। उसके मुसलमान होके आने से पहले पहले उसका तख्त कौन उठा कर लाएगा? मजलिस में इंसान भी बैठे हैं, जिन्नात भी बैठे हैं, मजलिस लगी है सुलेमान अलैहिस्सलाम की। बोले अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। उसका तख्त कौन उठा कर लाएगा उसके आने से पहले पहले? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। सुनिएगा जरा, जिन बोला खबीस जिन, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। घूर घूर के काम चला लोगे? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि, एक खबीस जिन बोला अना आतीका बिही, मैं उसे ले आऊंगा क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी मजलिस के उठने से पहले पहले, मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त ले आऊंगा। और क्या कहता है वो खबीस जिन? इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, मैं तख्त लाने पर कुदरत भी रखता हूँ, ताकत है मुझे। और जो तख्त है उसमें जो सोना लगा है, हीरे जवाहरात लगे हैं, जो भी माल है तमाम तख्त में, उस तख्त को मैं हिफाजत के साथ लाऊंगा। मैं अमीन भी हूँ, अमानत में खयानत नहीं करूंगा, जैसा है वैसा ही उठा कर ले आऊंगा। मैं ताकतवर भी हूँ, अमानतदार भी हूँ। इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, मतलब ये कि इसे अपनी जात पे फख्र था, मैं ताकतवर हूँ, ले आऊंगा, मुझे कुव्वत है, ले आऊंगा, हिम्मत है, ले आऊंगा, मैं अमीन हूँ, ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले लेके तो आएगा, मगर टाइम ज्यादा लगा रहा है। टाइम नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? लेके तो आएगा। मजलिस सुबह से लेकर जोहर तक लगती थी, मतलब ये कि मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा, जोहर से पहले तक ले आऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा टाइम लगाएगा तू जोहर तक लाएगा, कोई और है, कोई और है, कोई और है? क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब जरा इल्म वाले की बात सुनो, जिसके पास इल्म, किसकी बात सुनो? इल्म वाले की बात सुनो। अब बोलता है इल्म वाला, पहले बोला ताकत वाला, पहले बोला जिन, पहले बोला इफरीत, पहले बोला अपने आप को कवी बताने वाला, लेकिन अब बोलता है क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। जिसके पास किताब का इल्म है उसने कहा, जो किताब जानता है उसने कहा, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। इल्म है ना मेरे पास, और इल्म की ताकत के सामने कोई ताकत है? बोले यार सुभान अल्लाह। इल्म की ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं। वो बोला तो कितनी अच्छी बात बोला, और उसने करके भी दिखाया। हजरत आसिफ इब्ने बरखिया, उन्होंने कहा इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। सुलेमान, पलक झपकने से पहले पहले ले आऊंगा। नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? माशाअल्लाह, वाह वाह। कब लेके आऊंगा? पलक झपकने से
پہلے پہلے یہ کون بولا؟ علم والا واہ 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 یہ شان علم کی اللہ ہے، یہ مقام علم کا، علم والا بولا ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے پہلے. اور آگے کیا بولا اس نے؟ تو کہا تھا انی علی لقوی، میں طاقتور ہوں. اور یہ کیا بولتا ہے؟ علم والا. علم والے کی بولی تو ایسی ہوتی ہے، علم والا کوئی اکڑ تھوڑی دکھاتا ہے، علم والا کوئی اپنی طاقت پہ غرور تھوڑی کرتا ہے. کیا بولا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. بولو یار سبحان اللہ. یہ بولی علم والے کی ہے، یہ زبان علم والے کی ہے. جب تخت آ کے رکھا گیا اللہ اور جب مستقر دیکھا، یہاں رکھا ہوا دیکھا، تو کیا بولا علم والا؟ ھذا من فضل ربی. یہ جو آیا ہے نا، آیا میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہے. بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو یہاں آ گیا. ورنہ میری بس کی بات کیا ہے؟ میری ہمت کیا ہے؟ میری ہمت کیا ہے؟ اتنی طاقت مجھ میں نہیں کہ میں لا سکوں. پلک چھپکنے سے پہلے پہلے یہاں پہنچا دینا، یہاں پہ اس کا مستقر ہو جانا، یہ کمال میرا نہیں، میرے رب کی عنایت ہے، اس کا فضل. واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ یہ بھی کہتے رب کا ہیں کمال ہے. میرے رب کا کمال. لیبلونی اشکر ام اکفر. رب نے فضل دے دیا تو میرا رب مجھے آزماتا ہے. میرا رب مجھے آزمائے گا، یہ آزما رہا ہے. میرا رب مجھے آزمائے گا لیبلونی، تاکہ میرا رب مجھ کو آزمائے. اشکر ام اکفر، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرا؟ اتنا فضل دیا، اتنا فضل دیا، اتنا کمال دیا کہ پلک جھپکتے ہی میرے اشارے پر رب نے لا کے رکھ دیا. اب میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوتا ہوں یا پھر ناشکرا ہوتا ہوں؟ میرے بھائیوں، علم مل جانا رب کا فضل ہے، علم آ جانا رب کا. اگر اس پہ تکبر ہوگا سمجھ لو فضل نہیں ملا. اگر علم پر تکبر ہوگا فضل، علم پر انانیت ہوگی فضل، علم پر گھمنڈ ہوگا فضل نہیں ملا. فضل تو یہ سکھاتا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکرا ہوتا ہوں. مطلب علم جھکنا سکھاتا ہے، علم تواضع سکھاتا ہے، علم انکساری سکھاتا ہے، علم ملنساری سکھاتا ہے، علم حسن اخلاق بتاتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. اشکر و مغفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی. جو شکر کرے گا وہ تو اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا ہی تو فائدہ ہے. ومن کفر، اور جو رب کا ناشکرا ہوگا، فإن ربی غنی کریم، میرے رب تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے رب کو وہ تو غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، ضرورت نہیں. تو مطلب یہ کہ علم کا معاملہ اتنا بلند ہے کہ پلک جھپکتے ہی لا کے رکھ دو. اچھا جس کے پاس علم ہوگا یہ علماء ہیں، مفتی علاء الدین صاحب، ہمارے مولانا نفیس اختر صاحب، مولانا توصیف صاحب، مولانا طالب صاحب، ماشاءاللہ ہمارے قاری لائق صاحب، بڑی محنت کی ہے قاری لائق صاحب نے، محنت کی ہے. یہ علماء جب علم صفت ان سے متصل، علم کی صفت ان کے پاس آ گئی، عالم بن گئے نا. جب علم فضیلت والا ہے تو یہ عالم کیسے ہوں گے؟ بولو ذرا. علم کا کمال اتنا اونچا ہے تو ان عالموں کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا اونچا ہوگا. میں بتا دوں ایک آدھ حدیث شریف سنا دوں، سنیں گے نہیں؟ ارے سنیں گے نہیں؟ سنیں گے. ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. سنیں ایک حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، تفسیر کبیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے، چند جملے اس کے سنا دوں. فضیلت بھی، علم کی فضیلت ہے تو عالموں کا بھی پتہ چل جائے گا عالموں کا مرتبہ کیا ہے. آقا فرماتے وہ عالم نہیں، وہ تو متعلموں کے تعلق سے، اور ہم سب طالب علم ہیں. عالم نہیں کہلاتے، ہم کون ہیں؟ طالب علم ہیں. انسان زندگی بھر طالب علم رہتا ہے. آقا فرماتے
من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے آزاد لوگوں کو اگر دیکھنا چاہتا ہے, اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے ان کو دیکھنا چاہتا ہے, ان کی طرف نظر اگر اٹھانا چاہتا ہے تو کسے دیکھ لے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ, ان علم کے طلب کرنے والوں کو دیکھ لو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. جہنم سے بڑی سختی برداشت کرتے ہیں, گھر سے دور ہے, ماں باپ سے دور ہے, بھائی بہن سے دور ہے, وقت پہ کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, استاد کی سختی کو برداشت کرتے ہیں, ایک ایک لفظیات کرتے ہیں, مدرسوں میں رہتے ہیں, پڑھتے ہیں. پروردگار عالم نے یہ مقام دیا, یہ مقام دیا. میرے آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی, اس کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس ذات کی قسم, ما من متعلم یختلف الی باب عالم فإلا كتب اللہ له بكل قدم عبادت سنت. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں طالب علم عالموں کے دروازے پہ جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, قدم رکھتا ہے, زمین پر پڑھتے ہیں. ایک عالم کے پاس گیا, کبھی قاری علاء الدین صاحب کے پاس, کبھی مولانا نفیس اختر صاحب کے پاس, کبھی مولانا طالب کے پاس, کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑا رہتا ہے. علم کی طلب میں گھوم رہا ہے, علم تلاش کرنے کے لیے ڈھونڈ چل رہا ہے. اے پروردگار عالم یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے پروردگار عالم. ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب یہ رب عطا فرماتا ہے. علم میں سرگردہ ہے. من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبی. حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا جو علم کی طلب میں ڈھونڈتا, علم کی طلب میں رہتا ہے, علم کی طلب میں گھومتا ہے, علم طلب کرنے کے لیے گھومتا پھرتا ادھر ادھر جاتا ہے عالموں کے پاس, جنت اس کو تلاش کرتی رہتی ہے, جنت اس کو ڈھونڈتی ہے. ومن کان فی طلب المعصیہ, اور ایک وہ بھی ہے جو گناہ کی طلب میں رہتا ہے, کہاں سے چوری ہو جائے, کہاں سے مال مل جائے, کہاں کسی پر نظر بد پڑ جائے, اس کی طلب میں بھی رہتا ہے. من کان فی طلب المعصیہ, جو گناہ کی طلب میں رہتا ہے, گناہ کی طلب میں گھومتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کانت النار فی طلبی, اسے جہنم ڈھونڈتی رہتی ہے, اسے نار ڈھونڈتی رہتی ہے, اسے جہنم تلاش کرتی رہتی ہے. اس لیے علم کی طلب کرنے والے کے پیچھے پیچھے رب کی جنت ہے. بولو کون ہے رب کی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب. وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور پروردگار عالم اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر آباد فرما دیتا ہے. کس کے؟ عالم کے. ہاں ہم تو ملا جی کہہ کے چھوڑ دیتے, کرتا ٹوپی دیکھا بول دیے ملا جی, کرتا ٹوپی دیکھا ان کی عزت کر لی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتاتے ہیں ما بال اقوام, ذرا غور سے سن لینا اور دل کے کانوں سے سننا. میرے آقا نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا ہے ما بال اقوام, قوم کا کیا حال ہوگا, اس قوم کا کیا حال ہوگا. یشرفون المترفین, میرے آقا ارشاد فرماتے ہلاک کرنے والے ظالموں جابروں کی تو لوگ عزت کریں گے. ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ظالموں کی عزت ہوگی, مترفین کی عزت ہوگی, تباہ کرنے والوں کی عزت ہوگی, سیاستدانوں کی عزت ہوگی, جو سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہے اس کی عزت ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں ما بال اقوام یشرفون المترفین ویستخفون بالعابدین.
اور عالم یہ ہوگا کہ اگر نمازی ہے تو اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، کرتا ٹوپی پہن لیا ہے ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت گزاروں کو لوگ ذلیل سمجھیں گے، اور ہلاک کرنے والوں کو، مالداروں کو، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کی عزت کی جائے گی، ان کو اوپر بٹھایا جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا اور وہ ہوگا آج ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے جو فرما دیا حرف بحرف آج ہماری نظروں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ جو ان کی مرضی کے مطابق ہوگا اس پہ عمل کریں گے۔ یعملون بالقرآن ما وافق اہواءہم، جو ان کی خواہش کے مطابق ہے، ہماری خواہش کے مطابق ہے، قرآن سے اسے لے لیں گے، اور جو ہماری خواہش کے، ہماری مرضی کے خلاف ہوا ہم کہہ دیں گے نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، یہ شریعت ہمارے مطابق نہیں۔ قرآن پر بعض پہ عمل کرتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ عام طور پر اس طرح اپنی خواہشات پہ عمل کرنے والے، خواہشات کے مطابق دلیل قرآن سے لینے والے، حدیثوں سے لینے والے، بعض پر ایمان رکھیں گے اور بعض کے ساتھ کفر کریں گے۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ، اس وقت کیا ہوگا؟ کتنے کافر ہو گئے ہوں گے، ایمان سے باہر ہو چکے ہوں گے۔ عالموں کی ذلت، عالموں کو ایک نظر نہیں دیکھتا، ان کا مرتبہ یہ ہے وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، یہ زمین پہ چلتے ہیں نا، زمین پہ چلتے ہیں، وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، یہ طالب علم، یہ دین کے علم حاصل کرنے والے، یہ زمین پر چلتے ہیں۔ ہم چلیں تم چلیں، یہ زمین ہمارے بوجھ سے دبے، لیکن جب یہ چلے وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، زمین پر چلتے تو زمین ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی۔ سبحان اللہ، یہ چلتے ہیں، قدم رکھتے ہیں زمین پر، زمین ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اور وَيُصْبِحُ وَيُمْسِي مغفور اللہ، صبح ہوتی ہے گناہ بخشے ہوئے ہیں، شام ہوتی ہے گناہ بخشے ہوئے ہیں، یعنی ہر حال میں گناہ بخشے ہوئے ہیں۔ وَشَهِدَ لِلْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ أُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، تم کچھ بھی سمجھو، ان طالب علموں کو کچھ سمجھو، علماء کو کچھ سمجھو، فرشتے تو ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، ان کے گواہ ہوتے ہیں کہ لوگوں ہم گواہ ہیں، دیکھ لو یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ وہ لوگ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ جہنم کے آزاد لوگ ہیں، اللہ نے ان کو آزاد فرما دیا ہے۔ یہ وہ جماعت ہیں۔ ابھی سن رہے تھے علامہ توصیف صاحب سے، زمین پہ چلتے ہیں نا تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر ان کی رضا کے لیے، کائے کے لیے؟ ان کی رضا، ہاں یہ کام آئیں گے، ان کی محبت کام آئے گی۔ قاری لئیق صاحب سے جو محبت ہے، جو مدرسے میں آپ تعاون کرتے ہیں، جو ساتھ دیتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، یہ بڑا کام آئے گا، اتنا کام آئے گا۔ ایک حدیث سنا دوں؟ جی تم سے ہی پوچھ رہا ہوں، میں سب سے نہیں پوچھ رہا، چونکہ اگر منع کر دیں گے تو پھر مجھے ختم کرنا پڑ جائے گا۔ یعنی ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ، چھوٹی سی حدیث ہے، ہاں سنا رہا ہوں، حضرت ثابت ابن اجلان سے مرضی ہے، جس سے حضرت ثابت ابن اجلان، ان اللہ یرید العذاب بأہل الارض، اللہ تعالی زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، کائے کا؟ عذاب کا۔ فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ صَرَفَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ، جب پروردگار عالم یہ مشاہدہ فرماتا ہے کہ روئے زمین پر چھوٹے چھوٹے بچے قرآن سینے سے لگا کے مدرسے میں جا کے پڑھ رہے ہیں، قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں، جب ان کو مشاہدہ فرماتا ہے، رب دیکھتا ہے، ان کی تعلیم سنتا ہے، صرف عنہم العذاب، تو جس بستی پر عذاب دینے کا ارادہ تھا، ان طلبہ کے صدقے اس بستی سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے صدقے بچ رہے ہیں، ان کے صدقے بچایا جا رہا ہے۔ یہ طالب علم ہے، یہاں بھی انشاءاللہ کام آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں پھر سناؤں گا، جنت میں بھی ضرورت پڑے گی اپنے ان عالموں کی، بے شک بے شک، جنت میں بھی کبھی سوچو کہ جنت میں تو پیچھا کٹ ہی جائے گا بھیا، قاری لئیق صاحب سے سوچیں گے جنت میں کبھی پیچھا کٹ جائے، یعنی ہاں نہیں، جنت میں بھی ضرورت پڑے گی، یہ یاد رکھیے گا، جنت میں بھی ضرورت، اور کل قیامت میں
وہاں بھی پڑھے گی. ہاں یہ ادھار ہے، پھر سنا دیں گے. ادھار ہے پھر سنائیں گے انشاءاللہ. اب کی بات نہ ختم.